اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صلوات. عزیزان محترم، سن 1428 ہجری کی اس متبرک مجلس شام غریبہ کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نصر ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری نازل ہونے والے سوروں میں ہے، اور آج کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نشان 110 ہے. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی فتح نصیب ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حبیب جب تم یہ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہونے لگے. یعنی یہ ترجمہ میں بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، اور اس ترجمے پر توجہ فرمائیے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہونے لگے. فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو. تسبیح کے معنی بے عیبی کا اعلان. فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کی بے عیبی کا اعلان کرو، لیکن اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ. واستغفرہ، اور اس کی بارگاہ میں جا کر مغفرت طلب کرو. انہ کان توابا، وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. محفوظ ہو گیا ذہنوں کے اندر. ایک ترکیب پر گفتگو کرنی ہے، بہت توجہ رہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فی دین اللہ، جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں. کسی انسان کے بنائے ہوئے دین میں نہیں، دین اللہ میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے. یہ اللہ کا دین ہے کیا؟ یہ اللہ کا دین کیا ہے؟ دو جملوں کے لیے میں اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت دوں گا. دین اللہ کا اگر سمجھ میں آ گیا، بات یہاں سے آگے بڑھ جائے گی. دیکھو، کوئی انسان مستغنی نہیں ہے،
کوئی انسان ضرورتوں سے خالی نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں, ہر انسان کے پاس حاجتیں ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھو گے نا کہ جو حاجت شیر خارجی میں ہے, اس حاجت کے پورا کرنے والے اور ہیں. جب تم لڑکپن میں آ گئے, حاجتیں بھی بدل گئی, پورا کرنے والے بھی بدل گئے. جوانی کی ضرورتیں اور ہیں, ان کے پورا کرنے والے اور ہیں. بڑھاپے کی ضرورتیں اور ہیں, ان کے پورا کرنے والے اور ہیں. بھئی عجیب بات یہ کہ ضرورتیں ہیں, بدل رہی ہیں, ختم نہیں ہوتی. اگر مسئلہ سمجھ لو تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اللہ سمجھ میں آ جائے گا. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بنیادی ضرورتیں دو وقت کے جادو سے نکل نہیں سکتے. وقت پیدا ہوئے تو وقت ہے, بیٹھے ہو وقت ہے, جہاں جاؤ گے وقت کے دائرے میں اور وقت کے طرز میں گرفتار رہو گے, تو وقت سے نکل نہیں سکتے. اچھا, پہلی چیز ٹائم, ٹائم وقت, وقت سے نکل نہیں سکتے. دوسری شے بتلاؤں, جگہ سے نکل نہیں سکتے. فلسفے میں اسے کہتے ہیں مکان. جہاں ہو مکان میں ہو, باہر جاؤ مکان میں ہو, پلین میں جاؤ یہ بھی مکان ہے. مکان سے مراد اسپیس, جگہ. اچھا بھائی, خلاؤں میں چلے جاؤ, جگہ سے بے نیاز نہیں ہو, جگہ تو وہاں بھی ہے. تو تم بنیادی طور پر دو چیزوں کے محتاج ہو, ایک جگہ کے جس کا نام ہے مکان, اور ایک وقت کے جس کا نام ہے زمان. تو یہ سارا جادو مکان و زمان کا ہے. دنیا کے مشکل ترین فلسفوں میں ٹائم اور اسپیس کا فلسفہ, ٹائم اسپیس کی تھیوری دنیا کی مشکل ترین تھیوری ہے. مکان چھوٹ نہیں سکتے, دامن چھوڑا نہیں سکتے. زمان وقت دامن چھوڑا نہیں سکتے. اب میں تمہیں بتلاؤں کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے. جہاں جہاں تک مکان جائے اس کی ربوبیت جائے. مکان اور زمان کے فلسفے کو سمجھ لو. کائنات کی کوئی مخلوق زمان و مکان کے دائرے سے باہر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. سارے جہانوں کا, ساری کائنات کا, سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. آخری دن کا مالک بھی وہی ہے. اب جہاں تک زمانہ جائے اس کا مالک وہ ہے. تو تم زمان و مکان کے قیدی ہو, تم زمان و مکان کے طرز میں اسیر ہو, اور وہ زمان و مکان کا رب ہے, زمان و مکان کا مالک ہے, زمان و مکان کا خالق ہے. تو تمہاری ضرورتیں کوئی بندہ تم جیسا پورا نہیں کرے گا. تمہاری ضرورتیں وہ پورا کرے گا. کوئی توجہ رہے, جو رب العالمین ہو, جو مالک یوم الدین ہو. اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا میں کہ جب ضرورتیں اللہ پوری کرے گا تو اب ایک ضرورت ہے, سمجھنا اس بات کو, ایک ضرورت ہے کہ بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو. بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو. بھائی اسی رب کا نام تو دین اللہ ہے. تو دیکھو, طریقے زندگی گزارنے کے طریقے دو قسم کے ہیں. ایک وہ جنہیں اللہ نے بھیجا, اور ایک وہ جنہیں بندوں نے بنایا. جنہیں بندوں نے بنایا ان کا نام ہے ازم, اور جنہیں اللہ نے بھیجا ان کا نام ہے دین اللہ. وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کم از کم اتنا تو مانتے ہیں کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اتنا تو مانتے ہیں نا کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے. بھائی جانور اس کی پوری زندگی اپنی خواہش کے تابع ہے. نیند آئی سو گیا, نیند پوری ہو گئی اٹھ گیا, بیٹھ کر تھک گیا کھڑا ہو گیا, یہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا, وہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا. لیکن چونکہ جانور ہے اس لیے یہ نہیں جانتا کہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. جانور اپنی خواہش کے تابع ہے.
तुम नहीं, पूरी नस्ल इंसानी ख्वाहिश के साथ अक्ल भी रखती है। जब ये जानवर बस्तियां नहीं बसाता, तुम बस्तियां बसा के रहते हो, और ये तय है कि जब बस्तियां बसेंगी तो तसादुम होगा, मफादात टकराएंगे, और जब मफादात टकराएंगे तो इंतशार होगा, और जब इंतशार होगा तो मुआशरा टूटेगा। इसलिए जरूरत है कि कानून हो। अब वो जो इज्म वाले थे उन्होंने कहा कानून हमारे पास भी है। अब सुनो और इस बात को याद रखो कि तुम्हारे कानून में और दीनुल्लाह में फर्क क्या है। तुम्हारा कानून वहीं तक देखेगा, ठीक है, तुम भी जराइम को रोक सकते हो, लेकिन वहीं तक तो रोकोगे ना जहां तक तुम्हारी निगाह जाएगी। तो दुनिया के जितने भी इज्म हैं, दुनिया के जितने भी फलसफे हैं, दुनिया के जितने भी दानिश्वर दीन के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सब तक ये पैगाम पहुंचा दो कि मुझे इनकार नहीं है, मुझे इनकार नहीं है। कानून रोक सकता है, तुम्हारा बनाया हुआ कानून जराइम को रोक सकता है, लेकिन वहीं तक रोकेगा जहां तक उस कानून की आंख जाएगी, और जहां कानून की आंख नहीं जाएगी वहां जराइम होंगे। ये तुम्हारा कानून है, और दीनुल्लाह का अल्लाह पूरी कायनात को एक लम्हे में देखता है। कोई उसकी निगाह से छुप नहीं सकता। तुम्हारे कानून की निगाह से छुपते रहे हैं, छुप रहे हैं। और छुपते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की निगाह से कोई छुप नहीं सकता। इसलिए उसे हक है कि वो कानून दे, और जो कानून होगा वो बेहतर नहीं होगा, बेहतरीन होगा। क्या अजीब मरहला फिक्र है, जिस मरहला फिक्र पर मैं अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं। ये बेहतर और बेहतरीन में फर्क क्या है? बेहतर यानी हसन, बेहतरीन यानी एहसन, उससे बेहतर ना हो। अजीब बात है, अजीब बात है। अल्लाह का कानून जो भी आए वो बेहतर नहीं होगा, बेहतरीन होगा। सूरह ज़ुमर, क्या कमाल का जुमला फरमाया परवरदिगार ने, फबश्शिर इबादिल लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना। आए देखना हबीब, खुशखबरी सुना दो मेरे उन बंदों को जो बहुत ठीक से बात को सुनते हैं, और जो बात अहसन होती है उसकी पैरवी करते हैं। भाई अजीब बात है, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अच्छी बात को कबूल कर लें, जो सबसे अच्छी हो उसे कबूल करें। तो क्या आपको इस बात की इजाजत दे देगा अल्लाह कि आप अच्छे इंसान को कबूल कर लें? जो सबसे अच्छा हो उसे कबूल करें। सुनते चलो, इसलिए कि मंजिल फिक्र मुअय्यन है और वहां तक जाना है। अच्छा भाई, तो बेहतर और बेहतरीन, ठीक, बेहतर हसन, बेहतरीन एहसन। फबश्शिर इबादिल लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना। जो सबसे एहसन कौल हो, ये एहसन का लफ्ज ज़हन में रखना, जो सबसे एहसन कौल हो पैरवी उसकी होगी, एहसन की पैरवी होगी, ठीक है ना? क्यों? इसलिए कि सूरह मोमिनून में कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। पैरवी एहसन की हो, लेकिन तुम्हें खल्क करने वाला एहसनुल खालिकीन है। और तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। खालिक एहसनुल खालिकीन, इंसान एहसन तक़वीम। और अब उनकी हिदायत के लिए परवरदिगार ने जो किताब नाजिल की, तो फिर सूरह ज़ुमर, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस है किताबन मुतशाबिहा। ये जो कुरान है ये एहसन है, सबसे बेहतर है, बेहतरीन है, बेहतर नहीं, बेहतरीन है। यहां तक आ गए मेरे साथ। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं? तुम्हारा इम्तिहान होगा, और इम्तिहान बेहतर अमल का नहीं होगा, बेहतरीन अमल का होगा। सूरह मुल्क में आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन
قدیرٌ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت واللہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت واللہ جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. اس نے موت کو خلق کیا، اس نے حیات کو خلق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ نہیں، احسن بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ ناز نہ کرنا اپنے بہتر عمل پہ. اگر تمہاری نگاہ میں تمہارا کوئی عمل بہتر بھی ہو تو اس پہ ناز نہ کرنا، اس لیے کہ وہ قبول کرتا ہے احسن کو، بہترین کو قبول کرتا ہے. اچھا، تو جب بہترین عمل کو قبول کرتا ہے تو جزا کیا دے گا؟ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. جو بھی پرہیزگار انسان مومن ہو یا مومنہ ہو دنیا سے جائے، ہم اسے اس کے عمل کی احسن جزا دیں گے. بھائی احسن سمجھ میں آیا؟ احسن کہتے ہیں کوالٹی کو. اب یہ لفظوں میں واضح کر دوں، احسن کہتے ہیں کوالٹی کو، کہ جس کے کام میں کوالٹی ہوگی جزا اسے ملے گی. کوالٹی دیکھتا ہے اللہ، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. تو اللہ کی نگاہ کوانٹٹی پہ نہیں ہے. نہیں، فقط یہ نہیں کہ نگاہ نہیں ہے، اس نے تو ذلیل کیا ہے کوانٹٹی کو. پڑھوں وہ آیتیں جن میں پروردگار نے کہا اکثرہم لا یعلمون، اکثر جاہل. کیا ذلیل کیا ہے اکثریت کو؟ اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جاہل ہے، جانتے کچھ نہیں ہے. اکثرہم لا یشکرون، اکثریت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی. اکثرہم لا یسمعون، اکثریت وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. اکثرہم لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے جو اکثریت میں ہے. تو پروردگار کی نگاہ اکثریت پہ نہیں ہے، پروردگار کی نگاہ اقلیت پہ، بشرطے کہ احسن ہو. نگاہ الہی احسنیت پہ ہے. بھئی یہاں تک میرے ساتھ آگئے کہ احسن کو قبول کرتا ہے، اکثر کو قبول نہیں کرتا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت ڈھیر سارا عمل لے آؤ، نہیں مانے گا. چھوٹا عمل ہو، اچھا ہو، مان لے گا. اب بتاؤ کہ ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ایک ضربت میں کتنا وقت ہوگا؟ لیکن اگر احسن ہو تو ثقلین کی عبادت پہ افضل ہو جائے. تو پروردگار جو بھیجے وہ احسن، جو قبول کرے وہ احسن. بھئی یہاں تک آ گئے تو اب سورہ نساء کی ایک آیت سنتے جاؤ. آیت کا اشارہ 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. قرآن مجید کا 14 سورہ، آیت کا شان 59 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. کیا زمانہ نزول کے جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے فقط وہ؟ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، جب تک ایمان لانے والے موجود ہیں. یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ خطاب جاری ہے. اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر منکم، اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر قیامت پر اور اللہ پہ ایمان ہے تو خدا اور رسول کی خدمت میں اپنے جھگڑے کو پیش کر دو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی تمہارے لیے خیر ہے اور یہی تمہارے لیے احسن ہے. کس کی طرف پیش کرو؟ اللہ کی طرف. دوسرا کون؟ رسول کی طرف. تیسرا کون؟ اولی الامر منکم، وہ صاحبان امر جو تم میں سے ہیں.
اب تم میں سے ہیں، اس جملے سے دھوکہ نہ کھانا کہ کہیں بنانے بیٹھ جاؤ. اب اس مرحلے پر رک کر یہ منکم سمجھتے جاؤ. منکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ صاحبان امر تم میں سے ہیں. منا ہم میں سے، منکم تم میں سے، منہم ان میں سے. بھائی توجہ رہے، عجیب و غریب بڑا فکر ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا. انہوں نے بنایا نہیں، بھیجا اس نے. بھائی عجیب و غریب بڑا فکر ہے. انہیں حق نہیں دیا گیا کہ وہ رسول بنا لیں، ہے انہی میں سے. بنایا اللہ نے، بھیجا اللہ نے. صاحب امر تمہیں میں سے ہوگا، بنائے گا وہ. اب یہ مرحلہ فکر وہ ہے کہ میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی جو تم میں ہی سے ہیں. تو جب تک ایک بھی مومن اس دنیا میں زندہ ہے، ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے. بھئی یہی یہ تین اطاعتیں، یہ تین اطاعتیں، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ تین اطاعتیں ذالک خیر و احسن تعویلا، یہی خیر ہے، یہی احسن تعویل ہے. خیر ہے، خیر. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. اب میں کیا کروں؟ سورہ طٰہٰ میں کہا واللہ خیر وابقیٰ، اللہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ خیر. یہ سورہ طٰہٰ. اور اب سورہ نحل میں آواز دی اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. جب متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کہتے ہیں خیر ہے. اللہ خیر، قرآن خیر. کیا دیکھو، اللہ خیر، قرآن خیر. بھائی عجیب مرحلہ فکر. پروردگار نے آواز دی یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، عجیب و غریب، بالحق من ربکم. عجیب و غریب آیت ہدیہ کر رہا ہوں. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے انسانوں، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو حق لے کے آیا ہے، یہ خیر ہے، ایمان لاؤ. اللہ خیر، اللہ خیر. اس کی کتاب قرآن مجید خیر، اس کا بھیجا ہوا رسول محمد رسول اللہ خیر. خیرا لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے. اور اب سورہ آل عمران میں آواز دی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسی امت کا اور ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. ضروری ہے تم میں ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے. سورہ آل عمران کچھ آیتیں چھوڑ کر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے کچھ لوگوں تم اس امت کے بہترین افراد ہو. پوری امت نہیں، کچھ. اللہ خیر، اس کی کتاب خیر، اس کا رسول خیر، اس امت میں کچھ لوگ خیر. وہ لوگ تم پہچانتے رہنا، لیکن اب میں خیر کا تعارف نہیں کراؤں گا. تو کیا اب آگے شر کا تعارف کراؤں گا؟ نہیں بھائی، نہیں، شر کے تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی یہ ہے خیر. اب جو ان سے ٹکرا جائے وہ شر ہے. یہ خیر ہے ان کی اطاعت کرنا. قرآن کہے اطاعت کرو، اللہ کہے
قرآن ہی کے ذریعے کہتا ہے، رسول ہی کے ذریعے کہتا ہے اطاعت کرو، محمد رسول اللہ کہہ دے اطاعت کرو، صاحبان امر کہہ دے اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو. ٹھیک. اور اب بتلاؤں کہ کن کی اطاعت نہ کرو. قرآن مجید کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا. اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو. ٹھیک، ان کی اطاعت نہ کرو. سنو گے لیکن بڑا طویل مرحلہ فکر ہے. سورہ نون والقلم، قرآن مجید کا 68واں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک علی خلق عظیم. نون والقلم وما یسطرون. نون، قلم کی قسم اور تحریر کی قسم. قلم کی قسم اور تحریر کی قسم. یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ انسان جب وحشت سے تہذیب کی طرف آیا تو اس نے قلم پکڑنا سیکھا. انسان، یہ تمہاری انسانی تاریخ، میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے تمہاری تاریخ سے، لیکن تمہاری تاریخ نے لکھا کہ انسان مہذب بنا ہے قلم کی ایجاد کے بعد. اس لیے کہ پیغام ترسیل مفہوم، پیغام پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا بول کے پہنچایا جائے یا لکھ کے پہنچایا جائے، یا کتابت یا خطابت، یا تحریر یا تقریر. لیکن جو بات بول کے پہنچائی جائے وہ خلاؤں میں گم ہو جاتی ہے، اور اگر آوازوں کو قید کرو تو بہت دنوں محفوظ نہیں رہتی. جو چیز لکھ دی جائے وہ بہت دنوں قائم رہتی ہے. میرے نبی نے بول کے سنایا، کاتبوں سے کہا لکھو. بول کے بھی سنایا، لکھ کے بھی پہنچایا. نون والقلم وما یسطرون. نون، قلم کی قسم اور تحریر کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. بھئی یہ درمیان میں کہاں سے بات آ گئی کہ تو مجنون نہیں ہے؟ بھئی کہاں ہوگا نا کسی نے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے، تو مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. ہم نے تیرے اجر کو دائمی کر دیا. اب جب تک تو ہے تیرا نام ہے، اور جب تک تیرا نام ہے تیرے نام پہ درود ہے. ابھی میں ان آیات تک نہیں پہنچا جن آیات تک پہنچنا ہے. اچھا، ان لکا لاجرا غیر ممنون، تیرا اجر دائمی ہے. وانک لعلی خلق عظیم، اور حبیب تو صاحب خلق عظیم ہے. فستبصر ویبصرون، وہ بھی دیکھیں گے تو بھی دیکھے گا. بے ایکم المفتون کا دیوانہ کون ہے؟ تو بھی دیکھے گا، وہ بھی دیکھیں گے. وہ جس نے تحریر میں اور تقریر میں انسانیت کو سب سے بڑا دستور دیا، اور جس نے اپنے کردار سے انسانیت کو سب سے بڑا قانون دیا، اس کے متعلق بات کر رہے ہو کہ مجنون ہے؟ اب جب تو صحیح کہ تمہیں یہی ذلیل کریں گے. تو بھی دیکھے گا، تو بھی دیکھے گا، وہ بھی دیکھیں گے. ان ربک، اس کے آگے سورہ آگے بڑھ رہا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون ہٹ گیا، اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پہ آ گیا. فلا، توجہ رکھنا، فلا تطع المکذبین. یہ تیری تکذیب کرنے والے، خبردار ان کی اطاعت نہ ہو.
سن لیا تم نے؟ ان کی اطاعت ہو، ان کی اطاعت نہ ہو. دیکھ رہے ہو نا، ان کی اطاعت ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. ان کی اطاعت رہو، فلا تطع المکذبین، خبردار تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ ہو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ان تکذیب کرنے والوں کی خواہش یہ ہے کہ کچھ تم ڈھیلے ہو جاؤ، کچھ وہ ڈھیلے ہو جائے اور درمیان میں مصالحت ہو جائے. ہر چیز پہ مصالحت ہو سکتی ہے، عقیدے پہ مصالحت نہیں ہو سکتی. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین. کیا کمال کی آیتیں! خبردار خبردار، حلاف کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹی قسم کھانے والا اس کی اطاعت نہ کرنا. مہین، جو بات کو روک نہ سکے، جو باوقار نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. اللہ جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کمزر، ہمازن مشائن بے نمیم، جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو ایک کے عیب کو دوسرے تک پہنچا دے اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر، جو خیر سے لوگوں کو روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. ہوں گے ہوں گے. اب قرآن تو کلیات بیان کرتا ہے نا. اچھا، ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر، جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتد، جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اثیم، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. عتل، جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. بعد ذالک زنیم، جس کا شجرہ خراب ہو. وہ جو ان صفات کا حامل ہو، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، چاہے اس کے پاس مال ہی کیوں زیادہ نہ ہو اور چاہے اس کے بیٹے ہی کثیر کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ہماری نگاہ بیٹوں کی کثرت پہ نہیں ہوتی. ہم نے تو بیٹے والوں کا غرور توڑ دیا. اپنے حبیب کو ایک بیٹی دے کر اب ہم نتیجے سے قریب آ گئے. دیکھو، حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، مہین کمزر، حلاف جھوٹی قسم کھانے والا، ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، حماز عیب تلاش کرنے والا، مشاء بنمیم چغلی کھانے والا، مناع للخیر خیر سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھ جانے والا، اثیم گنہگار، عتل سرکش، زنیم جس کی نظر اچھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا اور ان کی اطاعت کرنا. اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ صاحبان امر کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی ہوں وہ حلاف نہیں ہوں گے، مہین نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے. پھر واپس چلے سورہ مبارکہ کی طرف. تو اب جو بھی ہو وہ احسن ہو، جو پیغام آئے وہ احسن ہو. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت بھی عرض کروں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سننا بھائی سننا، جب اللہ کی فتح و نصرت آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ جو ترجوق
دین اللہ میں داخل ہونے لگے ہیں فسبح بحمد ربک. فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے، فتح مکہ کی خوشخبری ہے. جب تم دیکھو کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ فتح ہو گیا. نگاہ اسلام پہ ہے، شہر پہ نہیں ہے. نگاہ دین اللہ پہ، قرآن کی نگاہ دین اللہ پہ. کہ جب تم دیکھو کہ لوگ دین اللہ میں جوق تر جوق داخل ہونے لگے. یہ نہیں کہا کہ جب مکہ فتح ہو جائے، نہیں. مکے کے فتح ہونے کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت تو یہ ہے کہ لوگ دین اللہ میں آ جائیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو سبح حبیب تسبیح کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح کے معنی اللہ کی بے عیبی کا اعلان. بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واستغفرہ اس کی بارگاہ میں سر نیاز کو رکھ دو. بہت ٹھوک بجا کے ترجمہ کر رہا ہوں واستغفرہ کا. اس کی بارگاہ میں سر نیاز کو رکھ دو. انہ کان توابا، وہ تمہارے ہر سجدے کا قبول کرنے والا ہے. عجیب بات ہے، ہم نے فاتحین کو دیکھا، چھوڑو فتح مکہ کو. کیا تم نے تاریخیں نہیں پڑھی؟ جب فاتح داخل ہوتا ہے تو اتنا متکبر ہوتا ہے، اتنا گھمنڈی ہوتا ہے کہ سروں کے مینار تعمیر کر دیتا ہے، بستیوں کو تاخت و تاراج کر دیتا ہے، کھیتیوں کو، فصلوں کو، کھلیانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسانوں کی نسل کشی کر دیتا ہے، کرتا ہے، کرے گا. کرتا ہے، کرے گا. اس لیے کہ یہ تو ازم کا مزاج ہے نا. یہ تو ازم کا مزاج ہے کہ جب بھی فاتح کسی شہر میں داخل ہو، کسی ملک میں داخل ہو، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بچیں انہیں اسیر بنا لیں. ٹھیک میاں دیکھو اسیری پہلے تھی اور کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اسیری تو آج بھی ہے، آج بھی ہے. کل پیسے دے کے خریدتا تھا، کل انفرادی غلامی تھی، آج اجتماعی غلامی ہے. کل لوگ غلام بنائے جاتے تھے، آج ملک غلام بنائے جاتے ہیں. کل جب غلام بناتا تھا تو غلام کو کھلاتا بھی تھا، اور آج کا غلام بنانے والا انہی کی دولت کو استعمال کرتا ہے. فاتح ازم کا فاتح اس شان سے آتا ہے معاشرے میں کہ سروں کے انبار لگا دیتا ہے، سروں کے مینار تعمیر کرواتا ہے. ٹھیک ہے نا، مانگوں کو اجاڑ دیتا ہے، عصمتوں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ وہ فاتح ہے جس میں گھمنڈ آ گیا، جس میں تکبر آ گیا. اور حبیب تو بھی فاتح ہے، مکہ فتح کرے گا، لیکن جیسے ہی فتح ہو فسبح بحمد ربک، سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح پڑھو، اپنے رب کی حمد کرو. کیا کمال کی بات ہے، کیا انکسار کا درس ہے، کیا فروتنی کا سبق ہے، کیا عاجزی سکھلائی گئی. بھائی ٹھیک ہے، اپنے نبی کو عاجزی سکھلا دی، یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ بھائی بتلانا یہی تھا کہ اگر اس کی امت میں ہو تو اتنے بلند بنو کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ جب امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا. سبح بحمد ربک، حبیب حمد کر. حمد کسی کے اختیاری عمل کی تعریف، مدح یہ دونوں لفظ اردو میں ہے. مدح اضطراری عمل کی تعریف، فطری عمل کی تعریف. پھول کو کہا کیا اچھا ہے، تو پھول اپنی ذاتی توانائی سے اچھا نہیں بنا، کسی نے بنا کے بھیجا ہے تو اچھا بن گیا. ٹھیک ہے نا، سب جانتے ہیں. حبیب حمد کر، اپنے رب کی حمد کر، اپنے رب کی تسبیح پڑھ. تو تو ہے ہی محمد، حمد کر.
تیرا نام محمد ہے، ہم کر محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، میرے نبی کا نام محمود جس کی تعریف کی جائے، میرے اللہ کا نام۔ عجیب بات ہے، محمود وہ ہے، محمد ہی ہے بھائی، عجیب بات ہے نا کہ وہ محمود جس کی تعریف کی جائے، یہ نبی اس کا آخری محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی اللہ کی تعریف کی جائے، محمد کی زیادہ تعریف کی جائے۔ بھئی یہ ہوا کیا؟ اللہ کی تعریف بس تعریف، محمد کی زیادہ تعریف۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی میں دم ہے جو کہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ پوری کائنات مل کر، ساری مخلوقات مل کر اگر خالق کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر خالق اپنے بندے کی تعریف کر دے تو حق ادا ہو گیا۔ میرا میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا۔ وہ محمود، تمہارا رب، تمہارا اللہ محمود، تمہارا نبی محمد۔ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی نعت کہتے ہوئے یہ جملہ کہا، یہ مصرع کہا، فضل عرش محمود وذاک محمد۔ سننا بھائی سننا، فضل عرش محمود، وہ صاحب عرش اللہ، وہ محمود ہے، وذاک محمد، اور یہ میرا نبی، یہ محمد ہے۔ یہاں تک آگئے میرے ساتھ؟ اللہ کون ہے؟ محمود جس کی تعریف کی جائے۔ نبی کون ہے؟ محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اب محمود اور محمد کا فرق سمجھ گئے نا؟ اچھا، سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے ایک عجیب جملہ کہا، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حبیب ہم ان قریب تمہیں مقام محمود پہ بٹھا دیں گے، وہ ہے محمود۔ عسیٰ وہ اللہ محمود، اس کا نبی آخری محمد۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن، اب ترجمہ بدل رہا ہوں، حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن مقام محمود پہ بٹھا دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قیامت میں اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر آئے گا جو مقام محمود پہ ہے۔ پھر واپس آؤں گا، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ۔ میرا اللہ محمود، میرا نبی محمد۔ یہ نام کس نے رکھا؟ میرے نبی نے کہا، کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا، میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ اچھا بھئی، اب میں تمہارے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اتنا بتلاؤ کہ یہ نام رکھا کس نے؟ یہ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا نام، اسے رکھا کہ کس نے؟ تو دو قول ہیں، یا عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے رکھا۔ عجیب بات ہے نا، تاریخ میں دو ہی تو نام ملتے ہیں کہ یا دادا نے نام رکھا عبد المطلب نے، یا چچا نے نام رکھا۔ اب تم میری مجبوری سمجھ گئے کہ میں بار بار ان باپ بیٹوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں، عبد المطلب اور ابو طالب۔ بھئی ابھی یہ تو میری مجبوری ہے نا، باپ بیٹے، یعنی ایک میرے نبی کا دادا، ایک میرے نبی کا چچا۔ بھئی اب میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے کہ دنیا کے ہر دادا نے کافر پوتا پالا۔
دنیا کے ہر کافر چچا نے اپنا کافر بھتیجا پالا، لیکن نبی پوتا اور نبی بھتیجا سوائے عبد المطلب اور ابو طالب کا کسی نے نہیں پالا، اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ اب کیا پالو گے؟ یہ ہے مقام محمد۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم اب میں عجیب مرحلہ فکر پہ آ گیا۔ نام ہے محمد، حشر کا دن بیٹھا ہوا ہے مقام محمود پر۔ بھائی اللہ کی رؤیت تو ہو نہیں سکتی، اللہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھے جانے کے لیے ایک مناسب فاصلہ ضروری ہے، اتنا دور نہ ہو کے نظر نہ آئے، اتنا قریب نہ ہو کے پھر نظر نہ آئے۔ بھائی آنکھ ہی پہ لا کے رکھ دو، اور وہ اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہیں ملا، اور اتنا قریب کے رکھے گردن سے زیادہ قریب، کیا دیکھو گے؟ اب مقام قیامت کا دن مقام محمود پر محمد اکیلے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ مقامات ہیں جہاں لفظوں کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں خطابت دم توڑ دیتی ہے۔ مقام محمود پہ محمد ہے، اکیلا محمد مقام محمود پہ ہے۔ مالک اب توحید بچے تو کیسے؟ بھیج کسی کو لواء الحمد لے کر۔ جذبوں کی سانس اکھڑ جائے، خدا کی قسم جذبوں کی سانس اکھڑ جائے، مقام محمود پہ اکیلا محمد ہے۔ اب کوئی ہو جو لواء الحمد لے کے جائے، یا رسول اللہ، جاؤ بزرگوں کی کتابوں میں دیکھو، 7 روایتیں مجھے یاد ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا لواء الحمد کیا ہے؟ کہ وہ اتنا بڑا علم ہوگا کہ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ساری مخلوق آدم میرے اس پرچم کے نیچے ہوگی۔ کتنا بڑا ہوگا؟ یستذلون، ایک روایت میں ہے کہ لوگ، وہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، بڑے بڑے لوگ ہوں، صالحین ہوں، شہداء ہوں، وہ سب چھاؤں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور انہیں چھاؤں ملے گی تو میرے محمد کے علم کی چھاؤں ملے گی۔ میرے نبی نے کہا کہ میرے علم کی چھاؤں میں یہ لوگ آئیں گے۔ اچھا تو اب روایت سنو گے، کنز العمال میں ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور حضرت سمرہ ابن جندب ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من یحمل رایت کا یوم القیامہ، یہ آپ کا رایت علم، یہ آپ کا رایت اتنا لمبا چوڑا کہ پوری کائنات اس کے سائے میں آ جائے، یہ اٹھائے گا کون؟ فرمانے لگے کہ وہی اٹھائے گا جسے خیبر میں اٹھایا تھا۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، بات کو اب تلخیص پا جانا ہے اس مقام پر۔ میں نے تو نقل بالمعنی کر دیا، یا رسول اللہ آپ کا وہ رایت اٹھائے گا کون؟ جانتے ہو کیا کہا؟ حملہا من حمل فی الدنیا علی بن ابی طالب، وہی جس نے دنیا میں اٹھایا تھا، وہ علی میرے رایت کو اٹھائے گا۔ رایت یعنی علم، اب میں کیسے بھول جاؤں؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ، تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ، میرے نبی نے کیا کہا؟ اب پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا۔ کمال ہے، میں علم دوں گا نہیں، علم عطا کروں گا، دوں گا نہیں، بخش دوں گا، علم بخشوں گا۔ دینا ہو سکتا ہے کہ پھر لے لے، بخشا تو بخش دیا۔ رسول نے علم دیا بھی ہوگا لیکن خیبر میں عطا کر دیا۔
اب علی کی ملکیت ہے، علی سے مہدی تک نظر آئے گا. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ علی سے مہدی تک نظر آئے گا. بھائی اب نہیں معلوم کہ میرے جوان اس جملے کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں. بھائی ملکیت ہے علی کے خاندان کی، بھائی جبھی تو اٹھا رہے ہو نا. علم عطا کروں گا، عطا ہو گیا. کسے؟ رجل کو. پوری روایت نہیں پڑھوں گا. اچھا آگے چل کے جانتے ہو رسول نے کیا کہا؟ یحب اللہ و رسولہ. خدا و رسول ایسے کو دوں گا جسے خدا و رسول دوست رکھتے ہوں گے. خدا و رسول کا محبوب ہوگا وہ یحب اللہ و رسول، اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اب خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سمجھ میں آ گیا. خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سمجھ آ گیا. اگر دوست نہ رکھتے ہوتے تو علم لے کے جاتے کیوں؟ دوست تو رکھتے تھے. اب کیسے پتا چلے کہ خدا و رسول بھی دوست رکھتے ہیں؟ بوڑھے محمد نے جوان علی کو غدیر خم میں کھڑا کیا اور کہا اللہم والے من والا ہو. وہ آدھے من آدھا ہو. تقریر رک رہی ہے. میرے مالک، اعلان ولایت کے بعد دعا مانگی ہے میرے نبی نے. میرے مالک اس سے محبت کر جو اس سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی رکھے. سن لیا تم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جملہ میرے نبی کا. اس سے محبت کر جو اس علی سے محبت کرے، اس کو دشمن رکھ جو اس علی سے دشمنی رکھے. مجھے بتلاؤ کہ دعائے رسول قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ بھائی قبول ہوئی نا. دعائے رسول رد نہیں ہو سکتی، قبول ہوئی کہ پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اب قیامت تک جو بھی علی کا دوست ہے خدا اور رسول کا دوست ہے، اور جو بھی علی کا دشمن ہے خدا اور رسول کا دشمن ہے. میرے نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کے لیے دعا مانگی، اور نہ معلوم کتنی مرتبہ کہا احب اللہ من احب حسینا. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. یہ نبی کا جملہ تو دیکھو، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے. یہ دعائیہ جملہ ہے، جو میرے حسین سے محبت کرے. یہ آج کی مجلس شام غریبہ اسی منشائے محمد کی پیروی میں، اسی خواہش کا اتباع ہے. ہم حسین ابن علی کے ساتھ اظہار محبت کے لیے جمع ہوئے. یہ کون حسین ابن علی ہے؟ یہ کون تھا حسین ابن علی؟ راکب دوش رسول. یہ کون حسین ابن علی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ کون حسین ابن علی؟ رسول کی بیٹی کا بیٹا. یہ کون حسین ابن علی؟ یہ وہی حسین جو عاشور کے دن کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا. حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. واقعات کو سمیٹ ایک مرتبہ آئے، اور آنے کے بعد آواز دی کہ فضا میرا پرانا کپڑا لے، لیکن میری بہن زینب کو خبر نہیں. جب لا رہی تھی نا فضا تو شہزادی نے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش کھڑی تھی. جب بہت اصرار کیا شہزادی نے
तो फिजा ने कहा बीवी मैं क्या बतलाऊं, आपके भाई ने पुराना कपड़ा मांगा है। बस ये सुनना था कि शहजादी रोने लगी, कहा कपड़ा नहीं मांगा कफन मांगा है। अजकुमुल अल्लाह, अजकुमुल अल्लाह। कपड़ा पहना, बाहर आए, जुलजना पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में आए, तलवार खींची और आवाज दिया भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया। मैमने को मथरे पर ढकेल दिया, मैसरे को कल्प पर ढकेल दिया। ये कहते जाते हैं और हमला करते जाते हैं। फौजों को भगाते हुए फुरात के किनारे पहुंचे, रिकाबों पे जोर दे के खड़े हुए, भैया अब्बास बूढ़े भाई की जंग देगी। वापस पलटे, वापस पलटे। हुसैन हुसैन भागी हुई फौजों के इंतजार में थे कि इतने में हुसैन के कानों में कोई आवाज आई कि बेटे कब तक जंग करेगा। बस ये सुनना था कि तलवार ने आमे रखी और फिर कहा रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भागी हुई फौजें आई, कहीं से तीर आए, कहीं से खंजर आए, कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेज़े आए। हुसैन जख्मी होते चले, एक मरहले पर घोड़े से जमीन पे आए। ये कम एहसान है जुलजनाह का, जख्मों से चूर हुसैन जुलजनाह से जमीन पे आना चाहते हैं, ठीक है ना। जुलजनाह ने अपने जानू मोड़ दिए कि जख्मी मौला आराम से जमीन पे आ जाए। बस तुमने गिरिया किया। मकामात आहो फुगा बहुत हैं, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तुमने गिरिया किया। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। सुनोगे, हुसैन सजदे में है। सुनो, यजीद की फौज का एक रावी हिलाल इब्न नाफे बयान करता है कि मैं उस वक्त पहुंचा जब शिमर हुसैन का सर काट कर अपने हाथ में ले चुका था। मैंने देखा कि शिमर घबराया हुआ है। मैंने कहा अब घबराने की बात क्या है, अब तो तूने हुसैन को कत्ल कर दिया। कहा नहीं, जब मैं खंजर चला रहा था तो मेरे पीछे कोई बीवी कह रही थी वलदू। वलदी, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे हुसैन शहीद हो गए। फुरात का पानी उछला, जमीन को ज़लज़ला आया, सियाह आंधी आई। एक मर्तबा बीमार भतीजे को शहजादी ज़ैनब ने जगाया। हज्जाज देखो बाहर शोर कैसा है, कब भी अम्मा खैमे का पर्दा उलट दे। बस ये जुमला सुनो और मैं आगे बढ़ जाऊं। शहजादी ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उल्टा। एक मर्तबा बीमार बेटे की निगाह पड़ी, उठ के खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। हुसैन हुसैन शहीद हो गए। ताज़ियाने बजने लगे, परचम लहराए जाने लगे, नौबतें बजने लगी। एक मर्तबा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आज तीनों को चढ़ाती हुई बाहर निकली। नेज़ा बरदारों को हटाया, शमशीर जनों को हटाया, तीर अंदाजों को हटाया और ये कहती हुई चली कि अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। अजरकुम अल्लाह, अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। लोगों ने रास्ता दिया, पहुंची अपने भाई के लाशे पर। सुनोगे, बीबी ने एक ही जुमला वहां कहा है, दुनिया के सारे मरसिए, दुनिया के सारे नौहे, दुनिया की सारी मरासी की तारीख फिदा हो जाए इस जुमले पर। देखा भाई के चेहरे को जो नोके नेज़ा पे था, और फिर भाई के लाशे को देखा और एक ही जुमला का, अंता ही क्या तू है मेरा भाई।
کربلا کے ون میں شام ہو گئی، کربلا کے ون میں شام ہو گئی، بیویاں جلے ہوئے خیموں میں تشریف فرما ہیں، سید سجاد ایک گوشے میں سجدہ شکر میں ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، پوری رات سید سجاد نے سجدہ شکر میں گزاری۔ اب یہاں ارباب ذکر بیان کرتے ہیں کہ بیویاں اس اداس چاندنی میں، ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی روشنی میں، جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھی تھی۔ سنو گے جملہ؟ یہی تو آخری جملہ ہے نا۔ ایک مرتبہ کوئی بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، شہزادی زینب نے پوچھا رباب پہچان گئے؟ بات کیا ہے رباب، بات کیا؟ ہاتھ جوڑ لیے، کہا شہزادی میرا بچہ کدھر ہے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پامالی ہوئی، پامالی ہوئی، پامالی کے بعد بیویاں جمع ہوئی، بیویاں جمع بیٹھی ہوئی ہیں، بچے گنے گئے، بچے کم تھے، یاد رکھو گے 11 بچے خاندان ابو طالب کے گم تھے، اور جب بعد میں تحقیق کی گئی تو کچھ جلے ہوئے ملے اور کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ملے۔ تلاش شروع ہوئی، چھوٹی بہن نے پوچھا بڑی بہن سے کہ بی بی سکینہ آپ کی طرف ہے؟ کہا نہیں ام کلثوم سکینہ میری طرف نہیں ہے۔ کہا شہزادی سکینہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ دونوں بیویاں چلیں، سکینہ کو پکارتی ہوئی چلیں، سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو، اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو۔ یہ بچی کہاں ملے گی؟ تماچے کھا چکی، کرتے کا دامن جل چکا، گوشوارے نوچے جا چکے، بچی نیند آ رہی تھی، باپ کو پکارتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، آئینہ ابھی، آئینہ ابھی، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس رک رہی ہے، مجلس رک رہی ہے۔ دیکھو بچی مقتل میں پکار رہی تھی، دو جملے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ بے سر کے لاشیں تھے نا، بچی پہچانتی کیسے کہ اس کے بابا کا لاشا کون سا ہے؟ یہی سوال ہے۔ جب شہزادی پہنچی تو کہا سکینہ تم نے اپنے باپ کو پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں چاروں طرف پوچھتی پھر رہی تھی میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے۔ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ دونوں بیویاں سکینہ کو بہلا کے لائیں، خیمے میں لٹایا، بچی تھکی ہوئی تھی سو گئی۔ اب کہیں سے بھی پانی آیا ہو، تم تو جانتے ہو نا کہ شام غریبہ کی روایت ہے کہ گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو جائے، پانی کہیں سے بھی آیا ہو۔ مجھے اس سے غرض نہیں، پانی آیا، پانی آیا۔ بی بی یہ پانی ہے آپ کی خدمت میں۔ شہزادی زینب نے آخری جملہ ایک کوزہ آب بھرا اور بھرنے کے بعد سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ بچی آنکھیں ملتی اٹھی، پھوپھی اماں کیا چچا بات واپس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی چچا تو مارا گیا۔ کہا پھوپھی اماں پھر پانی کہاں سے آیا؟ کہا بیٹی پانی پی لے۔ بچی نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیئے۔ کہا کہ نہیں بیٹی تو پی لے۔ بچی نے کوزہ لیا اپنے ہاتھ میں، چلی خیمے سے، جلے ہوئے خیموں سے باہر۔ زینب نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تو بچی نے رو کے آواز دی پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی